السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ جی بیٹا، ہم لوگوں نے اس دن کلاس جو سبق پڑھا تھا وہ تھا ہمت، حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں. اور میں نے اس کا کام بھی آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا تھا. امید ہے آپ لوگوں نے سب نے کر لیا ہوگا. میں اس میں سے آپ سے کچھ کوشچنس پوچھتی ہوں تو مجھے تھوڑے تھوڑے اس کے آنسرز بتائیے. جو حادثہ اس میں بم دھماکہ ہوا تھا یہ کس جگہ پہ ہوا تھا جس میں 150 کے قریب بچے اور گارڈز وغیرہ شہید ہو گئے تھے؟ کہاں ہوا تھا عثمان؟ کین یو ٹیل می؟ جی بیٹے، آپ بھی زہیب اپنا مائک اپنی کیمرہ آن کریں. جی بیٹے، کہاں ہوا تھا یہ دھماکہ جو جس میں 150 کے قریب بچے شہید؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ میوٹ کر دیا، آ گیا. اب آ رہی ہے آواز بیٹا؟ کہاں ہوا تھا کسی کو پتا ہے؟ زہیب بتائیے. پھر نہیں آ رہی آواز؟ کیا مسئلہ ہے؟ صوبیہ ربیہ نہیں آ رہی بیٹا. اب آئی ہے؟ ابھی بھی نہیں آئی؟
کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی آواز. آپشن کو آپ لگا لیں. ایمرجنسی نمبرز کا نمایاں جگہ پر چسپاں کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اب اس کے جو 4 آپشنز ہیں اس میں سے جو دال والی آپشن ہے پولیس اور متعلقہ محکمے کو فوری اطلاع دینے کے لیے ضروری ہے. یہ اسکول میں مشکوک بیگ نظر آنے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ چوتھی آپشن آئے گی اس کی جیم والی ایمرجنسی فون پر اطلاع دی جائے. دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ہے الیکٹرانک میڈیا کا. کس کا کردار ہے؟ الیکٹرانک میڈیا کا. نیکسٹ ہے محلے میں آگاہی سینٹر کے قیام کا مقصد. اے والی آپشن ہے تربیت یافتہ لوگوں کو آگے لانا. دکاندار دکان کھولنے سے پہلے دہشت گردوں کے حوالے سے جائزہ لیں. تالوں کا ارد گرد لوگوں کا اس میں سے کون سی جیم والی آپشن ہوگی؟ ارد گرد مشکوک اشیاء کا. نیکسٹ ہے آپ کا سانحہ پشاور کب پیش آیا؟ 16 دسمبر 2014. 16 دسمبر 2014 کرنے کے لیے کس کے ساتھ کام کرنا ہوگا؟ کس کے ساتھ کام کرنا ہوگا؟ سب کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. اپنی مدد آپ کے تحت دہشت گردی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. دال والی آپشن ہوگی ان سب کے ساتھ یعنی کہ کر کے آپ دہشت گردی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. کاکول اکیڈمی واقع ہے کہاں؟ ایبٹ آباد میں ہے. سانحہ پشاور یہ جو مناسب الفاظ ہیں وہاں سے آپ نے آپشنز چن کر لگانی ہے کہ سانحہ پشاور پیش آیا تھا 16 دسمبر 2014 کو. ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں واقع ہے. ہمیں محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی چھان بین کرنی چاہیے. کسی پراسرار سرگرمی کی فوری اطلاع 1717 پر دینی چاہیے. درست جملوں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. جہالت سب سے بڑی لعنت ہے. یہ درست ہے، اس پہ ٹک کا نشان لگائیں گے. ہمیں اپنے محلے میں داخل ہونے والے اجنبی شخص کی چھان بین نہیں کرنی چاہیے. یہ رانگ ہے کیونکہ چھان بین کرنی چاہیے اس کی. ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے 1717 پر اطلاع دی جاتی ہے. یہ رائٹ ہے، ٹھیک ہے. کرایہ دار رکھتے وقت متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ کا اندراج لازمی کروانا چاہیے. یہ بھی ٹھیک ہے. ہمیں ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا احترام کرنا چاہیے. یہ بھی درست ہے. اس سے آگے ہے آپ کی نظم شہدائے پشاور کے لیے ایک نظم. شہدائے پشاور کے لیے ایک نظم جو ہے امجد اسلام امجد شاعر ہیں، انہوں نے لکھی. امجد اسلام امجد ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں اور مصنف بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. دونوں طرح کے وہ رائٹر ہیں. انہوں نے یہ ان کی یاد میں جو شہید ہونے والے بچے تھے پشاور کے حادثے میں، ان کی یاد میں یہ نظم لکھی ہے اور ان کے لیے لکھی ہے. تم زندہ ہو جب تک دنیا باقی ہے، تم زندہ ہو اے میرے وطن کے شہزادو، تم زندہ ہو. خوشبو کے روپ میں اے پھولو تم زندہ ہو. ہر ماں کی پرناکوں میں، ہر آپ کے ٹوٹے خوابوں میں، ہر کی بکھری یادوں میں تم زندہ ہو. ہم تم کو بھول نہیں سکتے، یہ یاد ہی اب تو جیون ہے. ہر دل میں تمہاری خوشبو ہے، ہر آنکھ تمہارا مسکن ہے. تم زندہ ہو. جن کو بھی شہادت مل جائے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں.
یادوں کے چمن میں کھلتے ہیں، خوشبو کا سفر ہو جاتے ہیں، تم بجھے نہیں ہو روشن ہو، ہر دل کی تم ہی دھڑکن ہو، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، کل تک تھے بس اپنے گھر کے باسی تم، اب ہر ایک گھر میں بستے ہو، تم زندہ ہو، اے میرے وطن کے شہزادو تم زندہ ہو، خوشبو کے روپ میں اے پھولو تم زندہ ہو، جب تک دنیا باقی ہے تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ شاعر جو ہے امجد اسلام امجد، انہوں نے اس نظم میں وہ شہید ہونے والے بچوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو دنیا سے تو چلے گئے ہو، لیکن ہمارے سب کے دلوں میں، سانسوں میں زندہ ہو، یعنی کہ ان جو بھی شہید ہوتا ہے اس کو اسلام کے دین اسلام میں مردہ نہیں کہا جاتا، شہید ہونے والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو شاعر بھی ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تب تک تم زندہ ہو۔ اور پھر ان کو شہزادے کہا ہے، وطن کے شہزادوں، پھولوں کی طرح تم زندہ ہو۔ پھر ہر ماں کی پرنم آنکھوں میں، پرنم ہوتی ہے روئی ہوئی آنکھوں میں، گیلی آنکھوں میں، ہر باپ کے خوابوں میں، ہر بہن کی الجھی سانسوں میں، ہر بھائی کی بکتی یادوں میں تم زندہ ہو۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہر ایک کے دلوں میں، بہنوں کے دلوں میں، بھائیوں کے دلوں میں، ماں باپ کے دلوں میں جو چلے گئے ہو تو تم ان کے دلوں میں ابھی بھی زندہ ہو۔ ہر دل میں جو بھی کوئی، جس کسی نے بھی تمہارا یہ سنا حادثہ، یہ بم دھماکے میں جب آپ شہید ہوئے، تو ہر شخص جو ہے وہ تم لوگوں کو یاد رکھتے ہوئے تم ان کے، تمہاری جو یاد ہے وہی اب ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جن کو جو شہادت کا پھر آگے بتایا، جن کو شہادت مل جاتی ہے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں۔ امر کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا، وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں۔ تم لوگ یادوں کے چمن میں کھلتے ہو اور خوشبو کی طرح ابھی تک ہمارے دماغوں میں، ہمارے سانسوں میں مہکتے ہو، ہر دل کی تم دھڑکن ہو اور تم بجھے نہیں ہو، ختم نہیں ہوئے، جس طرح دیا جلتا رہتا ہے اسی طرح تمہاری روشنی ہمیں ابھی تک مل رہی ہے، تم زندہ ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ کل تک تم صرف ایک گھر کے باسی تھے، باسی ہوتے ہیں رہنے والے، تم لوگ کل جب تک ابھی تمہارا یہ شہادت نہیں ہوئی تھی تب تک تم صرف اپنے گھروں میں زندہ رہنے والے تھے، لیکن اب تم شہید ہو گئے تو اب پاکستان کے ہر گھر میں بستے ہو، ہر شخص کے دل کی دھڑکن میں تم زندہ ہو۔ یعنی کہ پہلے تو صرف تم اپنے گھروں کے رہنے والے لوگ تھے، لیکن اب جتنے بھی وطن میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں تم دھڑکن، جس طرح ایک دل کی دھڑکن چلتی رہتی ہے اسی طرح تم بھی اس دھڑکن کی طرح زندہ ہو۔ تم لوگوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے، اور شہید کو مردہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ شہید جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ آپ کا جو بک ورک ہے یہ سارا آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ میں نے ریپیٹ کے طور پر آپ کو اس کا کام سینڈ کیا تھا لاسٹ ویک، 2-3 سیٹرڈے کو، تو شاید آپ لوگوں کا جس کا مسنگ ہوگا وہ کر لے، اور جس کا نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ نے کر لیا، لیکن جن بچوں کا مسنگ ورک ہے وہ اس کو دیکھ کر دوبارہ کر لیں۔ اب ہمارا صرف ایک رہ گئی ہے غزل نمبر 4، بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے، اس کو کھول لیں، باقی سارا آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا۔ اب میں نے اس کے بعد آپ سے عید کے بعد میں نے آپ کے ان سے ٹیسٹ لینے کرنے ہیں، آپ کو ایک دن سے ٹیسٹ کا دوں گی، دوسرے دن ٹیسٹ لیا کروں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ کیسے آپ نے آنسرز دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی جو ہے غزل ہے، بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے، بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ مل گیا سب کو؟ 133 پیج پہ ہے جی۔ مغلیہ جو بادشاہ خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر۔ انہوں نے یہ شاہی خاندان کے فرد ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے، یہ خوبی کم ہی کسی میں ہوتی ہے، لیکن وہ بادشاہ بھی تھے اور شاہی خاندان کے شخص بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور انہوں نے تقریباً تمام طرح کے اصناف غزل میں، اصناف شاعری میں تباہ آزمائی کی، لیکن پہچان ان کی جو ہے غزل گوئی ہے۔ انہیں اردو کے اچھے غزل گو شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہ کافی اچھی غزل ہے، اس میں وہ اپنا بہادر شاہ ظفر جو تھے ان کو انگریزوں نے جب
جنگ ہوئی ان کے ساتھ، جنگ آزادی کے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تو سارا ان سے بادشاہت چھین لی گئی ان کو، اور مغلیہ خاندان کے سب لوگوں کو قید کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، اور انہیں بھی انگریزوں نے جلا وطن کر کے، جلا وطن ہوتا ہے اپنے وطن سے نکال دیا گیا، اور ان کو کہاں رنگون میں، برما میں، جو آج کل برما کہا جاتا ہے، پہلے اس کو رنگون کہا جاتا تھا، وہاں انہیں نظر بند کر دیا، جہاں انہوں نے آخری زندگی کے سال وہیں گزارے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں وہ دفن بھی ہوئے۔ اور یہ جو غزل ہے، یہ غزل بھی انہوں نے اسی طرح قید کی حالت میں لکھی، جس میں وہ اپنی قید کی صورتحال کو بھی بیان کرتے ہیں۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ شاعر جو ہیں اجڑے دیار کو کہتے ہیں ویران جگہ، جو جگہ ویران ہے، اس ویران دنیا سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، اور کون آخر اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا جب سے بنی ہے ہر شخص دنیا میں آتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس نے واپس بھی جانا ہوتا ہے اللہ کے پاس، اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے اس نے اگلے جہان میں بھی جانا ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے، 1857 کے انقلاب میں انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے دلی کی تمام جو بادشاہت کا جو دور تھا اس کو ختم کر دیا، اور دلی کی جو رونقیں تھی بادشاہت کے دور میں، اور جو شاعروں کی جو محفلیں سجا کرتی تھی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ اور جیسے کہ وہ جو دہلی جو تھا، دہلی لکھنؤ یہ تھے، یہ دونوں علم و ادب کا مرکز تھے، بہت سے شاعر، بہت سے مصنفین وہاں ہوئے، اور شاعری کی مجلسیں، محفلیں جمع کرتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے، اس میں شاعر حضرات اپنے اپنے اشعار کہا کرتے تھے۔ تو بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ بھی بادشاہت کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی حصہ لیتے تھے، اور ان کو شوق تھا، اور وہ ان مجلسوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ دہلی کی جو رونقیں تھی وہ جب ختم ہو گئیں، تو ہر جگہ ویرانی اور ہر جگہ بستیاں جو تھی اجڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اس اجڑی ہوئی دنیا اور شہر میں میرا دل نہیں لگتا۔ ظاہر ہے جب کوئی ویران جگہ ہوگی، جہاں کوئی رونق نہیں ہوگی، جہاں کوئی مل بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو انسان کیسے اس کا انسان کا دل لگے گا۔ تو شاعر کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ اب دنیا جو ہے میرے لیے ویران ہو گئی ہے، اس دنیا سے ساری رونقیں ختم ہو گئی ہیں، اور دلی کی رونقیں جو ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں، اور اس میں کس طرح ان بے رونقی کی جگہ پر میں رہوں، اس لیے میرا دل اس جگہ پر نہیں لگتا۔ پھر شاعر کہتے ہیں دوسرے مصرے میں کہ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ، ناپائیدار جگہ جو ہوتی ہے کہ جو کہ عارضی ہے، فانی ہے، یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور یہ دنیا فانی ہے، اور اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، اس لیے ہر ایک شخص کا اس دنیا میں قیام جو ہے وہ عارضی ہے۔ تو شاعر بھی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ کون اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، یعنی کہ کون ہے جو اس جو فانی دنیا میں یا عارضی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہا ہے، ہر شخص نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگلا شعر ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ شاعر جو ہیں اس شعر میں کہتے ہیں کہ یہ جو عمر دراز کو کہا ہے مختصر زندگی کو، یہ عمر دراز لمبی زندگی، لیکن شاعر نے طنزیہ انداز میں مختصر زندگی کو عمر دراز کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے 4 دن کی زندگی بطور قرض مانگ کے لائے تھے، اب آدھی زندگی جو ہے ان میں سے خواہشوں کو پالتے ہوئے گزر گئی، اور بقیہ ان کو مکمل کرنے کی خواہش میں گزر گئی۔ یعنی کہ شاعر غالب نے بھی ایک شعر اسی حوالے سے کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی کہ انسان جب زندگی میں دنیا میں آتا ہے تو اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش جو ہوتی ہے پلتی رہتی ہے، وہ اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جب یہ خواہش
مکمل ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے دوسری مرتے دم تک کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور وہ ایک خواہش کو پوری ہونے کے جب ہوتی ہے تو انسان دوسری خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے، پوری جدوجہد کرتا ہے، پوری نہیں ہوتی تو حسرتوں میں یا آرزوؤں میں، خواہشوں میں میں کس طرح اس کو مکمل کروں۔ اس شعر میں بھی شاعر جو ہے اپنی اسی محرومی اور اسی تکلیف اظہار کر رہے ہیں کہ زندگی تھی ساری جو تھی 4 دن زندگی تو اللہ نے مجھے دی، جس میں سے 2 میری خواہشوں میں کٹ گئی جو کہ میری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں، اور 2 اس انتظار میں کٹ گئی کہ جی یہ 4 دن کی زندگی کا 2 دن انہوں نے کہا جی خواہشوں میں کٹ گئی، اور 2 اس انتظار میں کہ میری یہ تمام خواہشات جو ہیں یہ کس طرح پوری ہوں گی، اور جب پوری نہیں ہوتی تو انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو شاعر بھی اپنی اسی مایوسی اور محرومی کا ذکر اس شعر میں کر رہے ہیں۔ نیکسٹ شعر ہے جی، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں لکھی تھی قید فصل بہار میں۔ باغبان ہوتا ہے مالی باغ کا، مالی باغ کو حفاظت کرنے والا، اور جو صیاد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شکاری۔ اب جو ہے تشریح طلب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بلبل اور بہار کا بڑا گہرا رشتہ ہے، جو ہی بہار کا موسم آتا ہے تو بلبل اور پرندے جو ہیں وہ آ کر باغوں میں چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، اور بہار جو ہے وہ بہار کی آمد کے ساتھ ہی بلبل جو ہے وہ بڑی جو ہے نا خوشی سے اور دیوانگی سے پھولوں کے ارد گرد باغوں میں دیوانہ وار گھومتا ہے، اور وہ چمن میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے تاکہ وہ اس بہار کے موسم کو انجوائے کر سکے، اس میں مزے لے سکے۔ لیکن جو ہے نا بدقسمتی کیا اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہاں جب وہ باغبان باغ میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو کسی نہ کسی صیاد جو ہوتا ہے شکاری کا شکاری کی قید میں آ جاتا ہے، یعنی کہ شکاری جو ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کی قید میں آ جاتا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے قید ہو کر نہیں رہنا چاہتا۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی قید کر کے رنگون بھیج دیا تھا نا، تو یہ قید کی حالت میں انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے۔ لیکن اب وہ شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اپنے آپ کو اسی بلبل کی طرح سمجھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح کے بلبل شکاری کی قید میں آ جاتا ہے، اسی طرح مجھے بھی انگریزوں نے قید کر لیا ہے، اور مجھے بادشاہی سے اتار کر مجھے اس قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ اور اس شعر میں شاعر جو ہیں غم سے دکھی ہیں اور اپنی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں امید نہیں کہ اب جو دور تھا ان کا بادشاہت کا دوبارہ سے آئے گا، سو اس لیے اس شعر میں وہ مایوسی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ یہ ساری زندگی اب میں نے اسی طرح دکھوں اور تکلیفوں میں کاٹنی ہے۔ اور انہوں نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غزل بھی انہوں نے دوران قید ہی لکھی تھی، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ تو مجھے اپنے دوستوں سے گلہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ، کیونکہ جب بھی کوئی جیسے آپ کوئی بھی دیکھتے ہیں، کوئی ہسٹری پڑھتے ہیں، تو بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہی کوئی نہ کوئی غدار ایسا ہوتا ہے جو کہ اندر سے ہی کوئی مخبری کرتا ہے، تو جو ان کو ہوتا ہے نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ کی تختہ ان کا پلٹ جاتا ہے۔ تو بادشاہ جو ہے بہادر شاہ ظفر کے بھی دور میں بھی ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے غداری کی، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کا تختہ جو تھا الٹا گیا۔ اور شاعر جو ہے اس چیز کا ہی گلہ کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے ان دوستوں سے بھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی، اور نہ ہی شکاری یہاں پہ انہوں نے انگریزوں کو کہا ہے، جیسے شکاری ایک پرندے کو قید کرتا ہے، اسی طرح انہوں نے شکاری یہاں انگریزوں کو کہا ہے، اور خود کو اپنے آپ کو انہوں نے پرندے کی طرح مثال دی ہے کہ میں ایک بلبل کی طرح ہوں جسے قید کر لیا انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے کوئی ایسی مشکل نہیں، کیونکہ یہ تو میری قسمت میں ہی لکھا تھا کہ مجھے بہار کے موسم میں قید ہونا ہے، اس لیے میں قدرت کے اس فیصلے پر راضی ہوں، خوش ہوں، اور میں اس چیز پر کسی سے بھی گلہ یا شکوہ نہیں کرتا، اپنے دوستوں سے گلہ نہیں کرتا کہ انہوں نے میرے ساتھ وفا نہ کی، میرے ساتھ مدد نہ کی، اور نہ ہی مجھے انگریزوں سے کوئی شکوہ ہے کہ انہوں نے مجھے قید میں کیوں ڈالا۔ اگلا شعر ہے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہ وہ کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں
کہتے ہیں کہ شاید مایوسی کی حالت میں قید ہیں، ان کو امید کوئی نظر نہیں آتی کہ وہ یہاں سے آزاد ہوں گے، اور ان کو وہ پرانا دور یاد آتا ہے جب ہندوستان یا جو دلی تھا وہ خوشیوں کا مرکز تھا، رونقوں کا مرکز تھا، ہنگاموں سے بھری ہوئی وہاں دنیا تھی، اور وہاں جو تھا ان کا خوبصورت ماضی تھا، بادشاہت تھی، شہزادے شہزادیاں جو تھی اپنے اپنے کام انجام دیتے تھے، شعر و شاعری کی محفلیں سجا کرتی تھی. تو شاعر جو ہے اس کو وہ والا اپنا ماضی یاد آ رہا ہے، اور وہ یہ انہی اس کی خوبصورتیاں انہیں تکلیف دے رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان یا دہلی جو تھا پہلے پر رونق تھا اور آباد تھا رونقوں سے، اب کس طرح موت کا نقشہ دکھا رہا ہے. موت کا نقشہ مطلب ویرانی ہے ہر طرف، چاہے بھی انگریزوں نے اپنے اپنے وہاں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، لوگوں کو آزادی نہیں ہے، تو وہاں اس جگہ پر اب ویرانی کا نقشہ پیش ہو رہا ہے، نظر ہو رہا ہے. اور شاعر جو ہے اپنے اس گزرے ہوئے جو ہے حالات ان کو یاد کرتے ہیں کہ میرا جو دل ہے ان حسرتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اب یہ میری جو حسرت ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ کہیں دور جا کر بستے ہیں، کیونکہ میرے داغدار دل میں، میرا زخمی جو دل ہے اس میں ان کو اور رکھنے کی جگہ نہیں ہے. دراصل وہ شاعر جو ہیں وہ دنیا کی ناکامی سے اور تکلیفوں سے پریشان ہو کر ان سے برداشت نہیں ہو رہی تکلیفیں، اس لیے وہ اپنی ہی خواہشوں کو جو اپنے دل میں آنے والی حسرتیں ہیں، خواہشیں ہیں، ان کو مخاطب کرتے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں، میرے دکھی دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں ان کے اندر اس اور خواہشوں کو جگہ دوں. سو میرے ان خواہشوں کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے دل میں ٹھکانہ نہ کرو، کیونکہ میرے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں ان کو اور بسا سکوں. دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں. کنجے مزار ہوتا ہے مزار کا جو کونا، مزار کا کونا. اور دن زندگی کے ختم ہوئے. اب شاعر جو ہے اس میں بھی مایوس ہے بالکل، اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ میری زندگی کے جو دن ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب ہیں، اور میری جو زندگی ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. اور میں اب اس بات سے سکون میں ہوں کہ اب میں مرنے کے بعد قبر میں آرام اور سکون سے پاؤں پھیلا کے سوؤں گا. یعنی کہ جو مردے کو جب لٹایا جاتا ہے تو بالکل سیدھا اس کو لٹایا جاتا ہے. تو شاعر جو ہے اس چیز کو، اپنی ناکامی، یہ جو قید کو اپنی زندگی کے لیے وہ یہی افسوس کی اور دکھ کی اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مجھے انگریزوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے قید کر لیا، مجھے پھر اپنے ملک سے دربدر کر دیا، اپنے ملک سے دوسرے ملک میں بھیج دیا، اور وہاں میں اب زندگی کے اپنے دن پورے کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب میری زندگی جو ہے ختم ہونے کے قریب ہے، اور میں ان دکھوں سے اور تکلیفوں سے سب سے جو ہے نا نجات پا جاؤں گا. اور مجھے کوئی ایسا تصور انہیں نظر نہیں آتا جو ان کو سکون پہنچا سکے، خوشی پہنچا سکے. وہ بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں. زندگی صرف ان کے اندر موت کا تصور باقی ہے، اور جہاں وہ سوچتے ہیں کہ موت آئے گی تو زندگی کے تمام دکھوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے دور ہو کر آرام سے اب قبر میں وہ سو جائیں گے. بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ ان کی زندگی اسی طرح تھی کہ وہ ساری زندگی انہوں نے تکلیفوں میں کاٹی، مصیبتوں میں کاٹی. ہر وقت دور ایسا تھا کہ ان کے ساتھ جو تھا وہ سب نے دھوکہ کیا، اور وہ اس لیے وہ جب قید میں ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ میری زندگی، جتنی بھی دکھوں والی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب موت میری قریب ہے، اور موت کے بعد کا سانس لے گا. اور اس چیز کو ہی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اب قبر کے کونے میں، قبر کے گوشے میں آرام سے پیر بے فکر ہو کر دنیا کے غموں کو بھلا کر آرام سے سو جاؤں گا. لاسٹ شعر ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اب شاعر جو ہے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، آخری جو شعر ہے شاعر نے اپنا نام لے کر اس میں مخاطب کیا ہے کہ کتنا بد نصیب ہوں میں ظفر. اپنے آپ کو کہا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کتنا میں محروم اور بد نصیب انسان ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی. وہی بتایا نا کہ جب ان کو قید کر لیا، ان کو رنگون میں بھیج دیا، تو
قید ہو گئے اور وہیں ان کی موت ہوئی، تو پھر ان کو دفن بھی وہیں کر دیا گیا. ان کو اس چیز کو ہی وہ شاعر جو ہیں اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں آخری بادشاہ تھا اور مجھے یعنی کہ ظاہر بڑھاپا ہی تھا ان کا جب 60 سے اوپر 63 سال کی عمر میں ان کو قید کر لیا گیا اور وہاں ان کو برما میں رنگون میں قید رکھا گیا، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے. اور وقت کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی یعنی کہ اپنا ملک تھا ان کا، ہندوستان پورا ملک تھا، ہندوستان کے بادشاہ تھے، لیکن مرنے کے لیے جو 2 گز زمین ملتی ہے جس میں ان کو دفن ہونا تھا قبر کے لیے، وہ ان کے اپنے وطن کی مٹی اس کو نصیب نہیں ہوئی اور وہ رنگون میں ہی دفن ہے. اسی شعر میں اسی وجہ سے یہ آخری شعر میں وہ اپنی بد نصیبی کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میں نے میرے آباء و اجداد نے، کیونکہ یہ ان آخری بادشاہ تھے مغل کے، تو جو پرانے جتنے بھی مغلیہ دور کے بادشاہ تھے وہ ان کے آباء و اجداد کے باپ دادا تھے. اب وہ اس چیز کا اظہار افسوس کا ہی کر رہے ہیں کہ میرے باپ دادا نے جب اتنے سال حکومت کی ہندوستان پر، لیکن میرا نصیب کیا ہوا کہ مجھے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے 2 گز کی زمین بھی نہ ملے. یہ اس میں بھی ان کا افسوس ہی ہے کہ بھی میں ظاہر ہے دکھ اور تکلیف کا اظہار ہے کہ وہ بادشاہ ہوتے ہوئے اتنے ان کے پاس سہولتیں ہوتے ہوئے ان کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا، ان کو اپنے وطن سے دربدر کر دیا گیا، ان کو دوسری جگہ پر جا کر ان کو قید کر لیا گیا، پھر قید کی حالت میں ہی ان کو موت آئی. اور شاعر نے اپنی اس تنہائی میں اپنی قید کی حالت میں ہی انہوں نے جو اشعار لکھے وہ یہ شاعری انہوں نے کی وہ ایسی تھی کہ افسوس کی حالت میں تھی اور مایوسی کی حالت میں تھی. ان کو اس چیز کا تکلیف تھی کہ میں اتنا دنیا میں نے اتنی خوبصورتیاں دیکھی، شہرت دیکھی، دربار دیکھے، لیکن موت جب آئی تو میں بالکل تنہا ہوں اور نہ میرے اولادوں کو میرے سامنے قتل کر دیا گیا اور میرے گھر مجھے اپنے وطن سے دربدر کر دیا گیا اور مجھے وہاں اب وہ مایوسی کی حالت میں انہوں نے وہاں آخر میں زندگی گزاری. اور انسان جب مایوس ہوتا ہے تو جلدی ہی پھر موت سے بھی ہمکنار ہو جاتا ہے. تو یہی بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی غزل تھی اور یہ آپ کا آخری چیپٹر تھا جو کہ میں نے کمپلیٹ کرا دیا. سب کا کام پورا ہو گیا تو آپ یس کر دیں، مجھے پتہ چل جائے گا. پورا کام پورا ہے آپ کا سارا عثمان؟ نہیں کیوں نہیں کیا بیٹے؟ پورا کر لیں. یہ میں نے سینڈ کیا تھا آپ کو، تھوڑے سے کو پورا کریں. اور آپ سہیب آپ کا پورا ہے؟ نو کیوں؟ کر لیں بیٹا، پورا کر لیں. اب یہ بکس آپ نے کاپیز نہیں سبمٹ کروائی ابھی؟ جی اس کا بک ورک کرتے ہیں، کتاب کھولیں، ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز کریں. گرلز آپ بھی کھولیں بکس، اپنی ایکسرسائز کرنی ہے. انسان کی عمر دراز کے 4 دن کیسے کٹتے ہیں؟ یہ تو میں نے سوال جواب میں آپ کو یہ سینڈ کروں گی. اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ میں اس کا کام سینڈ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے آپ کو. یہ عید کی چھٹیوں میں آپ نے اس کو کرنا ہے. انسان کی عمر دراز کے 4 دنوں میں سے 2 آرزو میں کٹ جاتے ہیں اور 2 انتظار میں. بلبل کو باغبان اور صیاد سے کیا گلہ ہے؟ بلبل کو باغبان اور صیاد سے کوئی گلہ نہیں. بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ بلبل کی قسمت میں بہار کے موسم میں قید لکھی تھی. شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر اپنی حسرتوں سے کہنا چاہتا ہے کہ وہ کہیں اور جا بسے، کیونکہ ان کے داغوں بھرے دل میں ان کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے. شاعر نے اپنی کس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے اپنی اس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جس ملک کے وہ بادشاہ تھا، مرنے کے بعد اسے وہاں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملے، 2 گز جگہ بھی نہ ملی. کالم الف کو کالم بے سے ملائیے. اجڑا دیار، یہ ہوگا عالم ناپائیدار. اجڑا دیار
عالم ناپائیدار. نیکسٹ ہے عمر دراز. کتنی ہے عمر دراز کے؟ 4 دن. 4 دن جی لکھیے. عمر دراز 4 دن. آرزو انتظار. باغبان صیاد. باغبان صیاد. قید فصل بہار. قید فصل بہار. حسرتیں دل داغدار. دل داغدار. دن شام. 2 گز زمین کوئے یار. 2 گز زمین کوئے یار. مقطع میں، مقطع وہ ہوتا ہے جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. شاعر نے مقطع میں کس چیز کی تمنا کی ہے؟ شاعر نے مقطع میں 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں دفن ہونے کے لیے. شاعر نے مقطع میں اپنے وطن ہندوستان میں دفن ہونے کی تمنا کی ہے. سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ اس غزل کا مطلع ہے پہلا شعر. اس غزل کا مقطع کیا ہے؟ اس غزل کا مقطع ہے اس کا آخری شعر. اس میں ردیف جو ہے وہ کیا ہے؟ میں وہ جو ہے نا دیار ملک میں جہاں آ رہا ہے، یہ ساری اس کی ردیف ہے. میں کوئی سے 4 کافیوں کی نشاندہی کیجیے. کافیے ہوتے ہیں جو کہ سیم ساؤنڈ ورڈز ہوتے ہیں. اس میں آئے گا ناپائیدار، داغدار، انتظار، مزار، کوئے یار، یار. یہ جس میں رے آ رہی ہے یہ سارے وہ ہیں قافیے. پہلے شعر میں شاعر نے 2 گز زمین کا کنایا کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ کنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ مثال دینا کسی چیز کے لیے. تو یہ کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ کس چیز کے ساتھ انہوں نے دیا ہے؟ یہ تو پہلا تھا. چلیں یہ 2 گز زمین کا کنایا انہوں نے استعمال کیا قبر کے لیے. اس سے اوپر والا رہ گیا ہے آپ کا سوال 7. پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس لیے استعارہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا مثال دی ہے؟ اجڑا دیار کون سا ہے؟ دلی کے لیے. دلی کے لیے انہوں نے استعارہ استعمال کیا ہے. اگلا ہے مقطع میں شاعر نے 2 گز زمین کا کنایا کس کے لیے